قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی گناہ ایسے ہیں جو تمہاری عبادات کو، تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلا اور سب سے جو بڑا گناہ جو نیکیوں کو نابود کر دیتا ہے وہ ہے شرک کرنا۔ وہ کیا ہے؟ شرک نہیں، شرک کرنا، شرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو، جو بھی شرک کرے گا اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یار ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، ادھر شرک کا ارتکاب کیا، اللہ فرما رہا حبط ہو گئے، سارے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو گئے ساری نیکیاں اور سارے اس کے اعمال۔ خدا را شرک سے بچنا، شرک سے بچنا، چونکہ فرشت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک بات ایسی ہے کہ جس پہ ایک ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ علماء نے شرک کی اقسام بیان کی ہیں، 5 قسم علماء نے بیان کی شرک کی۔ پہلی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ تیسری، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ وضاحت کر دوں بات پہنچ جائے، رزق دینا اسی کا کام، اولاد دینا اسی کا کام، اولادوں کی شکم مادر میں تصویریں بنانا بھی اسی کا کام، اور رزق تقسیم کرنا بھی اسی کا کام۔ بات سمجھ آ رہی؟ بارشیں برسانا اسی کا کام، ہوائیں چلانا اسی کا کام، توجہ ہو رہی ہے؟ زندگی عطا کرنا بھی اسی کا کام، موت دینا بھی۔ اللہ کے کاموں میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی سجدہ یہ عبادت ذات توحید کے لیے خاص ہے، لہذا کسی اللہ کے غیر کے آگے پیشانی نہ جھکانا۔ اور 5ویں قسم ہے توحید فی الربوبیت، رب ہونے میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا رب کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز جو انسان کی نیکیوں کو نابود کر دیتی وہ چیز ہے کفر کرنا۔ والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، سورہ مبارکہ محمد کی 2 آیات ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ فرماتا ہے ہلاکت اور بربادی ان کے لیے، واضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو گم کر دیتا ہے، وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ کافر کی کوئی نیکی نہیں رہتی۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ کافروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے اعمال کیوں باطل ہو جاتے؟ اس لیے کَارِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے جو کچھ دین بنایا، جو کچھ نازل کیا، قرآن نازل کیا، جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو حبط کر۔ اللہ نے نماز کا حکم بھیجا، نماز کو جو ناپسند کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کے اعمال حبط ہو جائیں۔ جتنے بھی احکام خداوندی ہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ رب نے نازل کیا، چاہے ان چیزوں کا تعلق اصول دین سے ہے، چاہے ان چیزوں کا تعلق فروع دین سے ہے، اللہ کے نازل کردہ دین کو جو ناپسند کرے اللہ فرما رہا ہے اس کے اعمال بھی حبط ہو جائیں۔ تیسری چیز جو اعمال کے
حبط ہونے کا اور اعمال کے برباد ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ہے ارتداد۔ ارتداد سمجھتے ہو؟ ارتداد کا معنی ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنے پرانے دین پہ پلٹ جائے، اسے کہتے ہیں مرتد ہونا۔ مرتد سمجھتے ہو؟ کلمہ پڑھ کے جی علی نے ولی اللہ پڑھ لینے کے بعد صلوات پڑھ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر میں ہو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال بھی دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، کتنی ہوگی؟ 4۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا اور اللہ کے رسول کا احترام نہ کرنے سے بھی اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو خبردار اس طرح بلند آواز سے کسی کو صدا نہ دینا۔ ہم بندہ دور ہو نا تو بلند آواز سے کہتے ہیں نا جی، مثلا اویس ادھر آؤ، مظہر ادھر آؤ، اللہ فرماتا ہے خبردار جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے رسول کو اس طرح نہ بلانا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اگلی چیز، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال اب ہو جائیں۔ دوسری چیز اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، سب مفسرین نے لکھا ہے کہ جو خدا رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ توجہ کیجیے یار۔ ویسے ہی آیت اس سے پہلے جہاد کی آیات ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا اطلاق عمومی ہے۔ اگر جہاد میں رسول اللہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، قرآن کہہ رہا ہے خبردار رسول کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو۔ اور اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہو، رسول کہیں کہ آؤ، رسول بلا رہے ہیں، تو کھانا کھانے کی وجہ سے وہ رسول کی اطاعت نہ کرے تو قرآن کہہ رہا ہے اگر اطاعت نہ کی تو تمہارے اعمال، صلوات تو پڑھ دو۔ ہم گھبرا تو نہیں نہ رہے۔ اگلی جو چیز اعمال کو باطل کرتی ہے، احسان کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس نیکی کو جتلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو احسان جتلا کر اپنی نیکیاں برباد نہ کرو۔ احسان کر کے اور ان کو پھر جتلا کر، ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلا کیا، کسی کی مشکل میں کام آیا، کسی کی مصیبت میں ہاتھ بٹایا اور پھر اس کو یاد دلائے وہ میں نے تیرے ساتھ بھلا کیا تھا، وہ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ قرآن کہتا ہے تیرے وہ نیکی برباد ہو، وہ تمہاری نیکی برباد ہو گئی۔ کیا کیا جائے؟ لوگوں کی اچھائیاں یاد رکھو، اپنی اچھائیاں بھلا دو، کبھی نہ دہراؤ کسی کے ساتھ اگر نیکی کی ہے۔ یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو احسان جتلانے سے بھی نیکیاں برباد۔ اگلی چیز جو نیکیوں کو برباد کرتے وہ حسد ہے۔ حسد،
ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، سرکار دو عالم نے فرمایا جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حسد ایمان کو جلا کر راکھ کر۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ حاسد جو ہے نا، حاسد رسول اللہ کی نگاہ میں وہ بے ایمان ہے۔ حاسد کا نہ دین رہتا ہے، حاسد کا نہ ایمان رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے آقا کی حدیث ہے الحسود لا یسود، حاسد کبھی عزت نہیں پا سکتا، حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا حاسد اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے، وہ جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حسد نہ کرو کسی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا اس مورد میں پوری ایک صورت نازل کی ہے قرآن میں، جن کے شر سے پناہ مانگی ہے نا رسول اللہ نے، ان میں ایک حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگی ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد نہ کر۔ جو ہوتا ہے نا کسی کو عزت سے کھاتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کی ترقی نہیں دیکھ سکتا، کسی کے ہاں جی بیٹا آگے نکل رہا ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا، نہ، تم اپنی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ کسی کو دیکھو اس کے لیے دعا کرو، رب تیرے رزق میں بھی برکت دے گا، تیری عزت میں بھی اضافہ فرمائے۔ اگلی جو چیز نیکیوں کو باطل کر دیتی، برباد کر دیتی ہے، وہ ہے ریاکاری۔ اوئے ہوئے او بھائی، ریاکار کا عمل باطل ہے۔ بولو، ریاکار کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے۔ ہر ریاکاری کا مطلب سمجھو، ہر عمل خیر جو دکھاوے کے لیے کیا گیا۔ یار عبادات میں نماز سب سے افضل ہے یا نہیں؟ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم یراؤون، ریاکاری کی نماز پڑھنے والا بھی جہنمی۔ ریاکار کا عمل باطل ہے، دکھاوے کا عمل، یعنی کوئی نیکی بنتی نہیں اگر وہ دکھاوے کے لیے ہو۔ غرض یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں واہ واہ، لوگ کہیں جی کیا بات ہے جی، ایسا تو بانی مجلس ہے ہی کوئی نہیں جیسے تو، اور اس کی بھی خواہش ہو کہ لوگ کہیں جی واہ بھٹی صاحب۔ اگر یہ خواہش ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، عمل بردار، ریاکاری۔ من عمل للہ فاجر علی اللہ ومن عمل للناس فاجر علی الناس۔ نبی کریم نے فرمایا لوگوں کے لیے عمل کرو گے لوگوں سے اجر پاؤ گے، اللہ کے لیے کرو گے اللہ سے اجر پاؤ گے۔ او بھائی دکھاوا باطل کر دیتا ہے نیکیوں کو۔ دہرانا بات ہے یار، یہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یقین کریں یہ بڑا باریک معاملہ ہے۔ بندہ نماز تہجد پڑھ بیٹھے نا تو اس کو بے چینی لگی کہ میں کس طرح لوگوں کو بتاؤں کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ ہاں جی تہجد پڑھی ہے، مت دہراؤ اپنی نیکیوں کو۔ اگر رب جس رب کے لیے کیا ہے نا عمل، وہ رب جانتا ہے۔ وہ آپ نے سنی بات، وہ ہارون عباسی نے مسجد بنوائی، بڑا پیسہ خرچ کر کے، لاکھوں درہم و دینار، اور مسجد مکمل ہوگی تو بہلول نے اپنے نام کی تختی لگا دی۔ ہاں جی بہلول نے اپنے نام کی تختی لگا دی کہ مسجد بہلول نے بنوائی ہے۔ تو ہارون تک اطلاع پہنچ گئی کہ بہلول نے تو یہ حرکت کی ہے، تو سپاہی لے گئے اس کو پکڑ کے۔ تو بہلول تو نے یہ کیا پیسہ میں نے خرچ کیا، تختی تو نے لگا دی۔ بہلول نے کہا لوگوں کے لیے بنائی ہے یا اللہ کے لیے؟ کہنے لگا اللہ کے لیے بنائی ہے۔ تو کہتا پھر میری تختی لگے رہنے دو، اللہ کو نہیں پتا کہ کس نے بنائی ہے۔ ریاکاری بھی عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ اگلی چیز جو
انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی چیز وہ ہے حقوق والدین، یعنی ماں باپ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ بچنا دوستو، خدا را اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے غضب کو ماں باپ کے غضب میں رکھا ہے۔ جس سے ماں باپ راضی ہو گئے اس سے اس کا رب راضی ہو گیا، اور جس پر اس کے ماں باپ ناراض ہو گئے اس پر اس کا رب ناراض ہو گیا، اور برباد ہو گئے سارے اعمال اور ساری نیکیاں اگر ماں باپ راضی نہ ہوئے۔ اگلی چیز جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا، رشتہ داروں سے قطع تعلق، قریبی رشتہ داروں سے بول چال ختم کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم تزکی الاعمال وقطیعتها تحبطها، قطع رحمی اعمال کو حبط کر دیتی ہے، قطع رحمی سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عمر طولانی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر آباد ہوتے ہیں۔ او بھائی، ایک مومن کا دوسرے مومن سے قطع تعلق کرنا، بول چال سلام دعا ختم کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ سلو ارحامکم ولو بالسلام۔ آقا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ناراض ہے نا، صلہ رحمی کرو، چاہے سلام کے ذریعے جا کے سلام کر لو، جا کے سلام کر لو۔ ایک حدیث میں فرمایا سلو ارحامکم ولو بشق تمرہ، کوئی ہدیہ اور کوئی تحفہ بھیج کے صلہ رحمی کر لو، چاہے آدھی کھجور بھیج کے صلہ رحمی کر لو۔ ایک حدیث میں فرمایا 1 سال کا سفر، سنو کتنا سفر؟ گھنٹے 2 4 10 2 دن 4 دن مہینہ نہیں، 1 سال کے سفر پر تیرا کوئی ناراض رشتہ دار بیٹھا ہے، اللہ کا رسول فرماتے جا اس کو راضی کر۔ سال کے سفر پہ کس نے جانا ہے؟ دیوار نال دیوار ہے، دروازے نال دروازہ ہے، ہاں جی، اور بول کے راضی، بھائی بھائی سے ناراض، ہاں جی، باپ سے قطع تعلق، ماں سے قطع تعلق، بہن سے قطع تعلق، کزن سے قطع تعلق، فیس بک پہ فرینڈز 5000، بہن بھائیوں سے بول چال۔ میرے بھائیو، یہ قطع رحمی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس گناہ کا سب سے جلدی اثر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب میں جس گناہ کی سزا سب سے جلدی ملتی ہے وہ قطع رحمی، فوری جس گناہ پر انسان کو سزا ملتی ہے، فرمایا وہ قطع رحمی ہے۔ آگے بڑھوں، اگلا گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ ظلم ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کسی پر ظلم کرو گے، کسی کا حق کھا گئے، کسی کے حق پہ ڈاکہ، کسی کے زیادتی، کسی کو گالی، کسی کی ناموس دست درازی، مزدور کا ماتحت پر ظلم زیادتی، آقا فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں ظلم یہ قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں، تاریکیاں۔ اور فرمایا کہ الظلم یذل القدم ویحبط العمل، ظلم سے بھی عمل حبط ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن پل صراط سے نہیں گزر پائے گا ظالم شخص۔ اگلا جو عمل، مظلوم کی بد دعا، بات وہی آ جاتی ہے، پہلے تو ظلم، اور اگر ظلم کے نتیجے میں مظلوم نے بد دعا کر دی، فرمایا سب سے جلد جو آسمان تک پہنچتی، اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، وہ مظلوم کی بد دعا ہے۔
اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ورنہ سب کچھ تمہارا برباد۔ اگلی چیز تکبر نہ کرنا۔ فرمایا تکبر ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگلی چیز غیبت، اللہ اکبر۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اور اپنے حبیب کی پاکال کا صدقہ ہمیں ان گناہوں سے بچا۔ غیبت، الغیبت تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ غیبت مومن کی غیبت اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے عرض کیا نا کہ اس میں مسائل ہیں۔ پہلی بات سنو، غیبت مومن کی حرام ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات، پس پشت کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو دکھ پہنچے، تکلیف ہو۔ کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو یہ گناہ کرتا ہے، او بھائی گناہ عیب اس میں ہے تو آگے بیان کرو تو غیبت ہے نا۔ اگر وہ گناہ کرتا ہی نہیں تو پھر تو تم تہمت لگا رہے ہو، پھر تو تم الزام لگا رہے ہو۔ تہمت، غیبت ہوتی وہ ہے کہ ایک بندے میں ایک عیب پایا جاتا ہے، جب ستار العیوب نے پردہ ڈالا ہوا ہے تجھے کس نے حق دیا ہے؟ اللہ غیبت۔ ایک حدیث میں فرمایا الغیبت ادام و قلاب النار، غیبت جہنمی کتوں کی غذا ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لو، معاف کرے اللہ، معاف کر دے پروردگار، ہم خطا کار ہیں، ہمارا تو پسندیدہ موضوع ہی غیبت ہے۔ جہاں چار کٹھے ہو گئے پھر لگایا رگڑا خوب مومنین۔ السامع للغیبت کالمغتاب، آپ کو فرماتے ہیں جو غیبت سننے والا ہے نا وہ بھی غیبت کرنے والے کی طرح مجرم ہے۔ آپ ناراض تو نہیں نہ ہو رہے؟ اگلی سننا، غیبت حدیث مبارک ہے، جو بندہ کسی مومن کی غیبت کرتا ہے اگر اس نے غیبت کی اس کا کفارہ کیا ہے؟ سنو، اگر غیبت کر بیٹھا کسی مومن کی تو اب اس گناہ کا کفارہ کتنا بڑا گناہ، سرکار نے فرمایا اس مومن کے لیے مغفرت کی دعا کر، اے اللہ میں نے فلاں مومن کی جو غیبت کی، اے اللہ کریم تو اس مومن کے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گناہ بھی معاف کر دے۔ یہ اس غیبت کا کفارہ ہے۔ اور اگلی بات سن لو غور سے، سرکار کی حدیث ہے جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے پتہ ہوتا کیا ہے؟ نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ جس کی غیبت کی اس کے گناہ تیرے نامہ اعمال میں درج ہو گئے، تیری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ چیل حدیث امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، پروردگار ہمیں معاف کر دے ہم گناہ گار ہیں۔ حدیث انہوں نے چیل حدیث میں ذکر کی، ہم نے دنیا میں بیٹھ کے ایک مومن کی غیبت کی جو کراچی بیٹھا ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دے دی، جا کے پڑھ لینا۔ امام خمینی رضوان اللہ حدیث لکھی چیل حدیث میں، قیامت کا دن آئے گا پنڈی بھٹیاں سے کراچی تک زبان لمبی ہو جائے گی غیبت کرنے والے کی، اہل محشر چلیں گے اس زبان پر، اس زبان پر۔ اگلی بات جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے دین میں بدعت پیدا کرنا۔ دین میں یعنی جس سے خدا و رسول نے دین نہیں کہا، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین سمجھ لینا، اس کو دین بنا لینا۔ اللہ گواہ میں ڈر گیا ہوں حدیث پڑھ کے، تطبیق خود کر لینا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی دین میں بدعت ایجاد ہوتی ہے نا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک سنت پیغمبر ختم ہو جاتی ہے، ایک سنت کو بدعتی مار دیتا ہے، ایک سنت کو قتل کر دیتا ہے، ایک سنت کو ختم کر دیتا ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے۔
خدا را سنت پیغمبر پر عمل کرو۔ اور دین اسلام کی تعلیم کیا؟ قرآن نے بھی کہا، پیغمبر کی سیرت میں بھی، ائمہ کی سیرت میں بھی، کہ مومن سے ملاقات کرے تو ملے تو کہے السلام علیکم، صلوات پڑھ دو سارے۔